بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی شبھ اور خوش قسمت گھڑی ہے۔ میں پرسنلی اگر ذکر کروں تو اس گھڑی کا میں نے 20 سال سے زیادہ انتظار کیا۔ اس بدقسمت وقت کے بعد جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپورٹ نہیں کی گئی اور وہ یہ ڈیسیژن نہیں لے سکی اور قانون اور آئین کی حکمرانی کو قائم نہیں کیا جا سکا۔ آج ہوا کیا ہے ایکچولی ہوا یہ ہے کہ پاکستان پہ کئی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ دہشت گردی، انٹرنل کانفلکٹ اور سول انریسٹ کروانے کی کوشش اور باقی چیزیں ہمیں پتہ ہی ہیں کہ کیا ہوا۔ جب اس سے نبٹنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے فوج کی کوشش تھی کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے اور قانون کی حکمرانی کو قائم کیا جائے، لیکن اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میں آپ کو 20 سال کی سٹوری مختصر کر کے سناتا ہوں آج دوبارہ سے، تاکہ ریکارڈ رہے، اور کیونکہ ہم یہ ایک طرح سے ہسٹری کا پہلا ورک لکھ رہے ہیں، دس از دی فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری جو جرنلسٹ لکھتا ہے، تو ایک طرح سے آپ کو تاکہ اس کا پتہ ہو۔ 20 سال قبل کچھ اداروں کی یہ رپورٹ آئی کہ حکومت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت سافٹ ہو گئی ہے، اور وہ پلان کہ انڈیا کی ہیجمنی کو قائم کیا جائے اس کے ساتھ گھی شکر ہیں۔ واجپئی بھی آئے اور ہمیں سارا اس بات یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو ڈیسیژن یہ ہوا کہ حکومت سے بات کی جائے اور انہیں اس سے منع کیا جائے۔ حکومت نے آگے سے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ جائیں یہاں سے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ حکومت نہیں مانی، جس کے نتیجے میں پھر کورٹ ایکٹیویٹ ہوئی اور سپریم کورٹ نے بلایا۔ ہمارا ایک دوست تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ دوست ہے، خام خواہ اس کو بلائیں گے، اب تو وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں لاء میں باہر سے جا کے۔ اس وقت وہ ایک کسی کے شیخ صاحب کسی کے چیمبر میں انٹرنی تھے۔ ان کی موجودگی میں کورٹ میں سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ لگائی اور فل بینچ اٹھ گیا اور 3 ممبر بینچ دوبارہ بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلم بیگ کیس جو ہے جس میں اسد درانی والا سارا وہ چکر ہے اسے ری اوپن کیا جائے۔ جو اٹارنی جنرل تھے چودھری فاروق، انہوں نے چیخیں ماری کورٹ میں۔ انہوں نے کہا می لارڈ آئی پرے یو کین ناٹ ری اوپن اے کیس وداؤٹ ریکارڈنگ فرسٹ دا کوجنٹ ریزنز۔ کورٹ نے کہا دا ریزنز وڈ بی ریکارڈڈ لیٹر، اور کورٹ وہ کیس کھل گیا۔ اس کیس میں حلف کے نیچے، جس حلف کے نیچے اگر آپ جھوٹ بولیں تو پرجری ہو جاتی ہے، اسد درانی ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اتنے کروڑ روپے الیکشن رگ کروانے کے لیے دیے، میں نے اتنے کروڑ روپے فلاں کو جنیجو کو الیکشن رگ کروانے کے لیے دیے، میں نے اتنے کروڑ روپے فلاں کو رگ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کروڑوں روپے کی رشوت جو ہے وہ کورٹ میں بیان تھے موجود۔ اگر وہ پبلک ہو جاتا تو ظاہر ہے نواز شریف اس پہ کنٹینیو نہیں تھے کر سکتے، لیکن کورٹ نے کھول دیا۔ اب فیصلہ یہ ہوا نواز شریف کی طرف سے کہ کورٹ کو سبق سکھایا گیا۔ پنجاب ہاؤس میں بسیں لوگوں کی بھر کے لائی گئیں، دیگیں پکیں، قیمے والے نان صبح ڈسٹریبیوٹ ہوئے، اور لوگوں نے آ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا۔ اور بدقسمتی اور بدنصیبی دیکھیں کہ وہ شخص جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں صرف ضمناً ذکر کر رہا ہوں، طارق عزیز، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو اناؤنس کیا 1964 میں کہ یہ ہو گیا ہے، ایک جج کی نام کی تختی پھٹی ایک دروازے کے اوپر سے توڑنے میں وہ بھی تھے، اور جج کے چیمبر پہ حملہ ہو گیا۔ ایک ہمارا کولیگ جس کا نام فخر تھا، وہ بھاگا سپریم کورٹ میں آیا اور اس نے کہا حملہ ہو گیا ہے، اور اس کی بات سن کے جج اپنی جان بچا کے پچھلے دروازے سے نکل کے بڑی مشکل سے بھاگے، اور اس فخر کی خوب دھلائی کی اندر آنے والوں نے۔ اس میں اب نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کورٹ نے دیکھا فوج کی طرف کہ ہمیں آ کے بچائیں، اور میں نے اپنے کسی جاننے والے دوست سے پوچھا کہ فوج ہیلپ کر رہی ہے؟ پتہ لگا کہ فوج ہیلپ نہیں کر رہی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سجاد علی شاہ کی چھٹی ہو گئی۔ مجھے ایک اور یہ تو واقعہ میرا آنکھوں کا دیکھا ہے۔ مجھے ایک سینئر ملٹری آفیسر نے یہ کہا کہ جے کے کو ہم نے کہا، جہانگیر کرامت کو، کہ اگر نواز شریف تمہیں استعفیٰ دینے کے لیے کہے تو تم نے بالکل نہیں دینا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کور کمانڈر سارے، یو ڈونٹ وری ایٹ آل۔ بٹ نواز شریف نے انہیں اندر بلایا اور انہوں نے کہا استعفیٰ دے،
اور باہر کہانی یہ آئی کہ کوئی کرپشن کا کیس تھا ان کے بیٹے کا یا کسی کا بھی، ان کے سامنے رکھا گیا کہ انہوں نے کہا ہم یہ پبلک کریں گے، بلکہ ہو رہا ہے پبلک، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پتہ نہیں ٹھیک تھا یا غلط تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو میسنجر واز آلسو کلڈ. اب یہ وہ بٹر سبق ہے جو فوج سیکھ چکی تھی. لیکن اسی دوران 10 سال کی پھر میثاق جمہوریت اور اس کے نتیجے میں 2 حکومتیں رہیں، حسین حقانی، اور ہم ذکر کر چکے ہیں سب کچھ، اور ٹوٹل یو ایس انگریس ہو گئی فوج کے اندر، اور سوات میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اور فوج انٹرنلی مصروف ہو گئی. اب ضروری تھا کہ اس معاملے کو حل کرنے سے پہلے دہشت گردی کو ختم کیا جائے، اور دہشت گردی کے نتیجے میں فوج نے 10,000 لوگوں کی شہادتیں پیش کیں، اور اس قوم نے 70,000 لوگوں کی شہادتیں پیش کی. خون بہایا، خون سے صاف کیا دہشت گردی کو. ایک دن مجھے معلوم ہو گیا کہ دہشت گردی اب ختم ہوگی. یہ دن وہ تھا جس دن میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ بریگیڈیئر رضوان ہیز بین ایوارڈڈ ڈیتھ پینلٹی بائی دا فیلڈ ملٹری کورٹ فار ایسپیناج اگینسٹ پاکستان فار دا یو ایس. اب یہ یو ایس لکھنا ضروری نہیں تھا بیچ میں، لیکن لکھا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یو ایس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا جو ایسٹ تھا ہم نے یہ پکڑ کے یہ دیکھو لٹکا دیے، کر لو جو کرنا ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو اس کو. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ پاکستان فوج اب پوری طرح کانفیڈنٹ ہو چکی ہے، اور انٹرنلی اپنے آپ کو، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا حذبہ، پریننگ اینڈ پروننگ، اور اپنے آپ کو کلین کر چکی ہے. تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس کے آگے کیا ہوگا. اس کے آگے پھر وہ جنرل باجوہ کا بیان آیا کہ ہم تو قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ہمیں بلائے گی تو ہم اس کی مدد کو آئیں گے. نتیجتاً یہ ہوا کہ جس وقت نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نکالا تو سپریم کورٹ پہ حملہ نہ ہو سکا. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ فوج بجائے دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یعنی کہ پہلے فوج نے اپنے آپ کو صاف کیا، اس کے بعد ایک اور انسٹیٹیوشن کو اب کھڑا کیا ہے جسے ہم جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری کہتے ہیں. ناؤ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور سپیریئر جوڈیشری کے اندر پریننگ اینڈ پروننگ ہو رہی ہے، سول سرچنگ ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے اس پہ بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. اب یہ 2 ادارے ایسے ہیں جو اس وقت اب کھڑے ہو چکے ہیں، یعنی کہ فوج کے بعد اب سپیریئر جوڈیشری بھی مکمل طور پہ فعال ہو چکی ہے. سپیریئر جوڈیشری نے آج کیا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ حکومت جو کہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور پاکستان کے اوپر پھر یو ایس انگریس دوبارہ سے اسی طرح آ جائے جو کہ ابھی نندن کی ایپیسوڈ سے ختم ہوئی تھی. ابھی نندن کے وقت کیا ہوا تھا؟ جس وقت امریکن نہیں یہاں پہ بات مانی گئی، فوج نے نہیں مانی بات ان کی، تو انہوں نے انڈیا کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ حملہ کریں جا کے اور سرجیکل سٹرائک کریں، ہم دیکھ لیں گے. اور جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو اس کے بعد مائک پومپیو جو کہ بہت ہی سینئر آدمی تھے، ان کی کال آئی، اور جو جنرل زبیر حیات نے لی کہ آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے تو ضرور. اور اگلے دن جو ایئر فورس نے 27 تاریخ کو کیا وہ ہم سب کے سامنے. اب ایئر فورس کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. یہ پاکستان ایئر فورس ہے جس نے انڈین ہیجمنی کو اس ریجن میں ہمیشہ کے لیے ڈسٹرائے کر کے رکھ دیے، کیونکہ ایئر فورس نے جس طرح اس کو رسپونڈ کیا اس لیول پہ آنے کے لیے اٹس اے لانگ وے کہ وہ تیاری کریں اور اپنے آپ کو کریں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور وہ مورال لے کے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 جہاز نہیں کرے، انڈین ایئر فورس کرش ہو گئی ہے اس دن 27 تاریخ کو مکمل طور پہ. اور یہ کوئی 1-2 جہازوں کا نہیں ہے، یہ ٹریلینز ہے. وہ ساری انویسٹمنٹ جو بلو نیوی میں اور ادھر ادھر کرتے وہ خاک میں مل گئی اس دن. تو اس وجہ سے سیکنڈ جو انسٹیٹیوشن اب کھڑا ہوا ہے یہ جوڈیشری، یہ اب سول انریسٹ کو بھی پاکستان میں چیک کرے گی اور سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اور سینٹ کے الیکشن کے ذریعے اس کو چرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ ایک شخص کو 1 ارب روپے کی آفر کی گئی. اس نے کہا میں یہاں تو نہیں، میں تو دبئی میں لوں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تمہیں 2 کروڑ روپے کم ملیں گے، دبئی میں لے لو. اور 1 تاریخ تک اس چیز کو سپریم کورٹ نے لٹکائی رکھا ہے.
اب وہ پیسے لینے والے اور دینے والے آپ سوچیں کہ وہ کدھر ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اسٹیٹ آف پاکستان کی مکمل فتح ہوئی ہے یہاں پہ کرنے کے لیے. اس کے بعد بھی آگے بات چلے گی، وہ میں آپ کو کل اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس کے آگے اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ دو بہت بڑی بڑی سکسیسز تو اس وقت پاکستان کو یہ حاصل ہو چکی ہیں. ایک ٹیررزم کو ختم کرنا اور دوسرا سپیریئر جوڈیشری کی ساکھ کو بحال کرنا ملک میں. اور اس کے آگے اب کیا ہوگا، آگے اور مسائل ہیں، اس کا ذکر ہم کریں گے کل. اور قانون کی حکمرانی کہ سول انریسٹ کو بھی وہ چیک کر سکے اور آگے بھی چلے، اس کی طرف یہ قدم ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو جو وکیلوں کے چیمبر گرائے گئے تھے وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ کو بحال کر کے ایک دوستانہ میچ بھی کروایا جائے گا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ جسٹس افتخار کے زمانے میں چلنے والی جو وکیلوں کی غنڈہ گردی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس سے بھی یہ ملک اب ڈرنے والا نہیں ہے. وکلا گردی جو تھی دیٹ ہیز کم ٹو این اینڈ ناؤ. اور یہی ہے وہ قانون کی حکمرانی جسے دوسرے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن جسے کہا جاتا ہے. اور یہی تو ہے وہ اپنا پن. میں اعتزاز احسن سے ایک دن بات کر رہا تھا، ہمارے پرانے دوست ہیں اور ہمارے فرینڈ ہیں. مسلم کے زمانے میں تو رضا ربانی اور اعتزاز احسن یہ دو بڑے اہم شخصیت تھی، روز ملاقات ہوتی تھی ان کے چیمبرز میں. اور مجھے یاد ہے وہ دوز ور گڈ ڈیز. میں مبشر زیدی اور ہم لوگ اور بہت سے ان سے روزانہ ملتے تھے. اور اس وقت ہی دوز ور از ینگر ڈیز. مجھے کچھ دنوں پہلے سڑک پہ ازراہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتفاقاً کہیں مل گئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی بڑے اتفاق سے جواب دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ ہیں تو بڑے اچھے سیاستدان، بٹ دوسری پارٹی جو ہے نا آپ کو، یہ جو جٹ برادری ہے اس کو انہوں نے فارغ کر دیا آپ کو. تو مجھے وہ آگے سے کہنے لگے کہ وہ جو ہے نا وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں اور ہم میں فرق ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا ہم ہیں کملے اور وہ ہیں یملے. تو میں اعتزاز احسن صاحب کو آج کہتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب آپ یاد رکھیں اس بات کو. آج میں نے یہ دیکھ لی ہے کہ آپ بھی کملے کم از کم نہیں ہیں. اور باقی بس اس سے زیادہ میں اب یہ کیا کہوں. تو اس کے ساتھ ہی آج ہم ختم کرتے ہیں. لیکن آئی ایم ریئلی ویری ہیپی ٹوڈے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد یہ وہ خوش قسمت لمحہ تھا جس کا ہم نے 20 سال انتظار کیے. اور پاکستان پہ یہ جو ایک انگریز تھی وہ آج لگتا ہے کہ کمپلیٹلی ہے. اس کے آگے بھی مرحلہ ہے، وہ میں آپ کو کل اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اب اس کے آگے کیا. لیکن آگے ہونے والے مسائل اب اس سے بہت آسان ہیں. تو ہمارے چینل کو ٹی ڈی ڈیجیٹل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ معلومات اور انالیسز جلدی پہنچتے رہیں. بہت بہت شکریہ. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل.